بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع جو آج جس موضوع پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یا مجھے دیا گیا ہے وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم خیر خواہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خیر خواہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے پریشان ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے درد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کے لیے کام کر کے گئے ہیں، جو آسانیاں کر کے گئے ہیں، انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جیسا کہ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں 56 نمبر روایت ہے جس میں سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، وعدہ کیا، کن چیزوں پر کہ میں کون کون سے کام کروں گا۔ سب سے پہلا کام علی اقام الصلاۃ، میں نماز قائم کیا کروں گا، کبھی بھی میں نماز چھوڑوں گا نہیں۔ و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کروں گا، میں جب بھی مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی میں زکوٰۃ ادا ضرور کروں گا۔ والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا۔ توحید کے بعد، عقیدے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان جو سارے ذکر کیے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو اخلاقیات ہیں ان پہ بڑا زور دیا، اور اخلاقیات میں خیر خواہی، کسی بھی مسلمان کے لیے اچھا سوچنا اور اس کو کچھ نہ کچھ سکھا دینا۔ جو میری مثال کے طور پر اچھی سوچ ہے، میں کہتا ہوں یار یہ کسی دوسرے مسلمان کی بھی ہونی چاہیے، میں سچ بولتا ہوں، میرا یہ بھائی کیوں نہیں سچ بول رہا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں 55 نمبر روایت ہے، سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا کا سارا دین خیر خواہی ہے۔ سارا کا سارا دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر چیز کو خیر خواہی کہہ دیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بھی خیر خواہی ہے، کسی کے لیے جو ہے وہ اچھا سوچنا یہ بھی خیر خواہی ہے، کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی اس کی خیر خواہی ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ کوئی شخص ہے، اسے جو ہے ایک بچہ ہے وہ پڑھتا نہیں ہے، آپ اس کو کوئی علمی بات سکھا دیتے ہیں، کوئی چیز سکھا دیتے ہیں، کوئی کام پہ لگا دیتے ہیں، اس کو کوئی جو ہے وہ کوئی ہنر سکھا دیتے ہیں، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ آپ جو ہے وہ اپنے یعنی کوشش کرتے ہیں کہ یار مجھ سے میرے پڑوسی کو تکلیف نہ ہو، یہ اس کی خیر خواہی ہے۔ تو ہم ہر جگہ پر یہ چاہتے ہیں نا کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اسلام نے جو ہماری رہنمائی کی ہے نا جس اخلاق پر، اخلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اخلاق ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں اصولی اخلاق، اور ایک اخلاق ہوتا ہے جوابی اخلاق۔ اصولی اور جوابی اخلاق میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اصولی اخلاق اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہے ہم نے پھر بھی اس کے ساتھ اچھائی کرنی، اس کو کہتے ہیں اصولی اخلاق۔ اور جوابی اخلاق کیا ہوتا ہے؟ یار کوئی اچھائی کرے گا تو ہم اچھائی کریں گے، کوئی اگر میرا نام اچھا لے گا تو میں اس کا نام اچھا لوں گا، کوئی اگر میرے گھر آتا ہے، رشتہ دار ہے، ملنے ملانے آتا ہے تو ٹھیک ہے میں بھی ملوں گا، کوئی اگر جو ہے وہ مجھے میرے مشکل وقت میں کام آتا ہے، قرضہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اس کی مشکل وقت میں کام آؤں گا۔ یہ ہوتا ہے جوابی اخلاق۔ ٹٹ فار ٹیٹ کا اصول جو ہے یہ ہر جگہ نہیں چلتا۔ اسلام نے یہاں پر کیا ہماری رہنمائی کیا کی ہے؟ اسلام نے ہماری رہنمائی جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصولی اخلاق والے بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سل من قطعک، اس کے ساتھ بھی رشتہ داری ملا کے رکھو جو تمہارے ساتھ رشتہ داری توڑتا ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہوتا، ہمارے کیا ہوتا ہے، ہمارے آج کل کی سوچ یہی ہے، وہ نہیں آتا تو ہم کیوں جائیں، ٹھیک ہے، جب وہ ملانا ہی نہیں چاہتا، وہ ہماری عزت ہی نہیں کرتا تو ہم اس کے ساتھ ملیں کیوں، ہم اس کے پاس جائیں کیوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام نے اصولی اخلاق اپنانے کی ہمیں جو ہے وہ ترغیب دلائی ہے اور حکم دیا ہے، اس کا فائدہ ہمیں ہی ہوتا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے جب ہم جاتے ہیں تو لوگ ہمیں اچھے نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ اچھا تھا، یعنی کبھی بھی برائی ہماری طرف نہیں آتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک تو ہے نا کہ ہمیں
اگلا بندہ لفٹ نہیں کرا رہا، چلو وہ کوئی بات نہیں، یہ اتنا سا ہمیں نقصان ہو رہا ہے کہ اگلا بندہ لفٹ نہیں کرا رہا، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے نا، لوگوں کے ساتھ ملتا ملاتا ہے، تو اس شخص کی عمر بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر بھی بڑھتی ہے۔ اب ہر شخص چاہتا ہے کہ نہیں میری عمر بڑھی ہو، یعنی میں زیادہ دیر زندہ رہوں، مرنا تو ہے ہی سب نے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملا کرو۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا ہے، یہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا۔ آج کل تو چلو ہم کہتے ہیں نا ٹھیک ہے یار میں اکیلا رہ سکتا ہوں، نہیں، وہ جتنی دیر آپ کے موبائل کی بیٹری چل رہی ہے نا، آپ اتنی دیر اکیلے رہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اکیلے نہیں رہ سکتے۔ اسی وجہ سے اسلام نے جو خیر خواہی کے نظام اور طریقہ کار بتائے ہیں نا، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں انسان کے ساتھ رہتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے۔ خیر خواہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے تھے صحابہ کرام کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کہیں بھیجتے نا دعوت کے لیے کہ بھئی فلاں شخص کو دعوت دینے کے لیے جانا ہے، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیر خواہی کے لیے کچھ باتیں بتا دیتے کہ بھئی اس طریقے سے تم فلاں لوگوں کے پاس جا رہے ہو، ان کا مزاج اس طرح کا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے تم نے جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرنا ہے۔ صحیح مسلم میں 19 نمبر روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ جب ان کی تعلیم پوری ہو گئی نا تو کہتے کہ معاذ جاؤ یمن جا کر نا دعوت دے کر آنی، تو ان کو جو اصول اور قاعدے بتائے اور ان کی جو خیر خواہی کی ان کو باتیں بتائیں، تو وہ کیا تھی؟ کہنے لگے انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہے، جن کو پہلے کتاب مل چکی ہے، تورات، انجیل، یہ ساری کتابیں جو ہے جو نازل ہوئی ہیں، تو وہ قوم جس کے پاس آپ دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہے، اس کو کتاب مل چکی ہے۔ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، اب رات کو تہجد پڑھتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ ایک رات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرتے کرتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں کہ ساری رات گزر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے رہے کہ اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو پیچھے باقی کون رہے گا؟ اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں ان کو عذاب نہیں دینا۔ آیت کا مفہوم ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہ آیت تلاوت کرتے رہے اور کہتے رہے یا اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے کرتے تہجد پڑھتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ پاؤں سوج جاتے تھے کھڑے ہو کے۔ کیا ہم نے کبھی ایسی نمازیں پڑھی ہیں؟ کیا کبھی ہم نے کسی کے لیے دعا کرنے کے لیے ہم نے کبھی ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے کہ اللہ آج میں خالص اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پہ، میرے مسلمان بھائی کے پاس کاروبار نہیں ہے، اللہ اس کو کاروبار دے دے، اے اللہ میرے فلاں دوست جو ہے وہ پریشان ہے، اس کے پاس جو ہے وہ فلاں چیز نہیں ہے، اللہ اس کو عطا کر دے، اے اللہ میری والدہ بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، اس کو شفا دے دے۔ کبھی میں بیٹھا ہوں اہتمام کے ساتھ دعا کرنے کے لیے، کبھی میں نے 2 نفل پڑھے ہوں لمبے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے، کیا ہے کبھی میں نے؟ تو یہ کیسی کیسا ہمارا ایمان ہے اور کیسا اسلام ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے اچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اپنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم تھے وہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ علم سیکھنے کے لیے گیا، تو میں کتنے سال کا عرصہ ان کے ساتھ رہا؟ 20 سال کا عرصہ۔ عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ 20 سال کا عرصہ رہے، اور کیا کہتے ہیں میں نے 18 سال امام مالک سے ادب سیکھا ہے، 18 سال ادب سیکھا اور 2 سال تعلیم حاصل کی ہے۔ کیا ہم کبھی اپنے بچوں کو اساتذہ کے ساتھ اس طرح رکھتے ہیں کہ بیٹا تم نے اس بندے سے سیکھنا ہے، اس کے ساتھ رہو، یہ جو عادات ہیں نا یہ تم میں آنی چاہیے؟ اور کیا ایسے استاد ملتے ہیں جو بچوں کے لیے تڑپ رکھتے ہوں، بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہوں، بچوں کو جو ہے سمجھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہوں؟ ایسے استاد بھی آج کل نہیں ملتے۔ تو میرے بھائی یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خیر خواہ، اور جو بندہ خیر خواہ ہونا اس کے ساتھ چمٹ جائیں۔ میرے بھائی یہ بات یاد رکھیں، اچھا دوست کبھی نہیں ملتا، والدین
ہمیشہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں. ایسے اس لیے نہیں وہ ہمیں روکتے کہ بیٹا موبائل نہ چلاؤ, اس لیے روک رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اگر موبائل چلایا ہے, میں 2 گھنٹے فیس بک میں نے کھولی نا, 2 گھنٹے میں فیس بک پہ اسکرولنگ کرتا رہا, میں دیکھتا رہا, 2 گھنٹے بعد نتیجتاً میرے ہاتھ میں کیا ہے, کیا سیکھا ہے میں نے؟ کوئی چیز ایسی میرے ہاتھ میں آئی ہے جو مجھے جو ہے وہ کوئی ہنر سکھا رہی ہے, یعنی میرے مال میں اضافہ ہو گیا ہو یا میرے جو ہے کاروبار میں اضافہ ہو گیا ہو. یہ جو 5000 فیس بک فرینڈ ہیں, یہ کیا مشکل وقت میں میرے کام آتے ہیں؟ میں 1 مہینہ تک فیس بک سے غائب رہوں, میری کوئی پوسٹ نہیں جا رہی, میں کوئی تصویر پوسٹ نہیں کر رہا, میں کوئی جو ہے وہ چیز نہیں کر رہا, کیا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی کدھر گئے, بیمار تو نہیں ہو؟ یہ وہ لوگ پوچھتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جو ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں, ہمارے والدین ہوتے ہیں, ہمارے آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں. ماں پوچھتی ہے, ماں میرے بھائی بیمار ہو کبھی چھٹی نہیں کرتی, کبھی 24 گھنٹے میں چھٹی نہیں کرتی. آپ کے دوست آ جائیں, مہمان آ جائیں تو ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں, باہر سے نہیں لانا, میں گھر میں پکا کے دیتی ہوں. آپ بیمار ہو جائیں, ماں جو ہے وہ خود بھی بیمار ہو لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے وہ اپنی بیماری بھول جاتی ہے. یہ ہمارے اصل خیر خواہ ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم جانور پال لیں اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں, ان کو کھانے کے لیے کچھ نہ دیں, تو اسلام یہاں پر بھی ہماری جو ہے وہ کیا کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے کہ جانور کے بارے میں بھی احساس کرنا ہے تم نے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا احساس کہاں ہے؟ ہمارا احساس مر چکا ہے میرے بھائی, ہمارا احساس ایک مسلمان کے بارے میں مر چکا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی تھی. ایک صحابی نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی, ٹھیک ہے, مارکیٹ گئے, جا کر انہوں نے مزدوری کر کے 1 سا ان کو جو ہے وہ کچھ کھانے کو ملا, اور آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ, اپنے گھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کے لیے مزدوری کر کے لا کے کھلا رہے ہیں. کہ یہ خیر خواہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی تھی نا صحابہ کی, کہ یار بھائی خیر خواہ مسلمان ہوتا کون ہے؟ خیر خواہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کے دوسروں کی ضروریات پوری کرتا ہے. لیکن میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ اپنی ضروریات ہماری پوری ہو رہی ہیں, ہم 3 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, ساتھ کسی اور کو بھی کھلا دیں. آپ نے وہ قصہ بھی سنا ہوگا, عجیب قصے ہیں صحابہ کرام کے نا. ایک دفعہ مہمان آ گیا, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا خادم کو بھیجتے ہیں, جاؤ گھر پتہ کر کے آؤ کھانے کے لیے کچھ ہے. اب وہ خادم گھر جاتا ہے, جا کر پتہ کر کے آتا ہے کہ گھر کھانے کے لیے کچھ ہے. آ کر کہتا ہے جی پانی کے سوا گھر پہ کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ دوسرے گھر میں پتہ کر کے آؤ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زیادہ شادیاں تھیں تو کافی سارے گھر تھے, تو جاؤ دوسرے گھر میں پتہ کر کے آؤ. دوسرے گھر میں گیا, واپس آیا, آ کے کہتا جی کھانے کے لیے پانی کے سوا کچھ نہیں, صرف پانی ہے گھر پہ. 9 کے 9 گھروں میں وہ خادم جاتا ہے اور جا کے پتہ کر کے آتا ہے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو پوری کائنات کے میرے بھائی تمام انبیاء کے سردار ہیں, تمام انبیاء کے سردار کے گھر پہ کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. ہم لوگ کتنے بڑے ہمارے بات, مطلب کتنی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمتیں ہیں, ایک چیز کھاتے ہیں اور کئی دفعہ ایک دفعہ کھانے پہ دسترخوان پہ 2 3 ڈشز ہوتی ہیں. ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں اپنے گھر پہ, سلاد علیحدہ ہے, کھانے کے لیے سالن علیحدہ ہے, اچار علیحدہ ہے, مختلف اور قسم کی چیزیں علیحدہ ہوتی ہیں, ہم کھا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ کچھ نہیں تھا, لیکن مہمان تھا نا, مہمان نوازی تو کرنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا, ہاں بھائی کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے. اب ایک صحابی کھڑے ہوئے, ان کو بھی نہیں پتا گھر پہ کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, کہنے لگے یا رسول اللہ میں کرتا ہوں, اپنے گھر لے جاتے ہیں. اب گھر لے کر جاتے ہیں, اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے, پتہ نہیں تھا کہ ہے. ہمیں یقین ہوتا ہے کئی لوگ اس طرح کے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ان پر نعمت ہے, سال کی گندم اسٹور ہوتی ہے, اور وہاں پر یہ نہیں پتا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کہ نہیں. بیوی سے پوچھ رہے کھانے کے لیے کچھ ہے, بیوی کہتی ہے نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے, تھوڑا سا پڑا ہوا ہے جو بچوں نے کھانا ہے. اب یہ حالات ہیں ان گھروں کے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے, کہہ رہے کوئی بات نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, اس کو کھلاتے ہیں. اب کیا کیا انہوں نے پلاننگ دیکھیں کس طرح کی ہے. یہ ہمارے, اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو ہم بڑے عجیب نظروں سے اس کو دیکھیں گے, لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھلانے کے لیے بچوں کو سلا دیا, محنت کر کے پہلے بچوں کو سلایا, پھر انہوں نے پلاننگ کی. وہ دور ایسا تھا کہ میزبان اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک مہمان اس وقت تک کھانا نہیں کھاتا تھا جب تک میزبان ساتھ نہ بیٹھے. اب پلاننگ کیا ہوئی, کھانا تھوڑا سا ہے, اگر ہم بھی ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے تو کھانا تو ختم ہو جائے گا, تو اب کرنا کیا ہے. اب انہوں نے سوچا کہ رات کا وقت ہے, ہم اس کے سامنے کھانا رکھیں گے,
یہ بندہ جب کھانا شروع کرے گا نا، اپنی بیوی کو انہوں نے کہا کہ تم کھڑی ہو نا، چراغ صحیح کرنے کے بہانے نا چراغ بجھا دینا، اندھیرا ہو جائے گا، تو یہ بندہ کھانا کھاتا رہے گا، ہم لوگ بھی ساتھ بیٹھ کے ہاتھ ہلاتے رہیں گے تو لگے گا ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے کتنی پلاننگ اور کتنی محنت ہے، اور وہ کھانا جو پتہ ہے کہ اس کے بعد صبح تک خود کو بھی کچھ نہیں ملنا، بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے پیچھے، یہ ایثار اور یہ قربانی اور یہ احساس وہ مسلم معاشرہ سکھا کر گیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی امت کے لیے یہ ہوتی تھی۔ اچھا، اب جب وہ مہمان کھانا کھا کے کھانا چلا گیا، صبح فجر کی نماز، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو جو تم نے کیا ہے نا، اللہ نے وہ ذکر کیا ہے، اور اللہ تمہارے رات کے کام پہ مسکرایا ہے، اللہ رات ہنستا رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ ایک مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں، کیسی محبت ہے ان کی آپس میں، کیسی محبت ہے ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ایک مہمان کو کھانے کھلانے کے لیے اتنی انہوں نے محنت اور مشقت کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے لیے، یعنی وہ صحابی جو تھے ان کے لیے علیحدہ کے لیے قرآن کی آیت نازل کر دی جو قیامت تک پڑھی جا رہی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت اور سخت ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود یہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ماں کو کبھی لے کے دیے، والد کو کوئی چیز لے کے دی؟ والد کی سارا زندگی جو ہے وہ خواہش رہ جاتی ہے کہ میں کوئی فلاں اچھی گھڑی پہنوں، لیکن وہ نہیں لے سکتا کیونکہ میرے بچے ہیں، میری اولاد ہے۔ تو میرے بھائی، یہ چیزیں ہم جب تک شکریہ ادا کرنے والے نہیں نہ بنیں گے اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، کبھی امام مسجد کا نماز پڑھنے جاتے ہیں نا، کبھی امام مسجد کا شکریہ ادا کیا ہے؟ امام صاحب آپ کتنے ٹائم پہ آتے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو ہمیشہ نکتہ چینی، لوگوں کی جو ہے وہ عیب نکالنا ہو، یار آج جڑی ہے نا قرات لمبی کر دیتی ہے، آج مولوی صاحب نے جڑا نا وہ چھوٹی نماز پڑھائی ہے، آج مولوی صاحب نے تقریر میں یہ کہہ دیا، آج یہ کہہ دیا۔ کبھی ہم نے کہا ہے کہ مولوی صاحب آپ نے ہمیں نماز پڑھائی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ؟ کتنے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں یہ لوگ کہ ہماری رمضان میں سحریاں لیٹ نہیں ہوتی، اذان دیتے ہیں کہ یار سحری ختم کر دو تو ٹائم پہ دیتے ہیں نا، رمضان میں ہمارے روزے ٹائم پہ کھلتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے۔ یہ لوگ ہمیں ٹائم پہ جتنے مرضی بیمار ہوں، امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں پیچھے، ہم تو چلو یار بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں یار میں بیٹھ کے کیسے پڑھاؤں، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ عید والے دن بھی امام صاحب کو چھٹی نہیں ہوتی، سیکیورٹی گارڈ ہیں بیچارے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کتنے اداروں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ہم آتے جاتے میں ان کو ہنس کر ملیں، مسکرائیں، ان کا شکریہ ادا کیا ہے؟ پولیس والے ہماری جو ہے وہ نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں، عید والے دن ہمارے باہر کھڑے ہوتے ہیں، جہاں جہاں ہم عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، کبھی باہر نکل کے ان کو گلے لگا کے ان کا شکریہ ادا کر کے ان کے ساتھ ملیں؟ میرے بھائی، ایسا معاشرہ پریکٹیکلی طور پر جب یہ سارے کام ہم کرنے لگ جائیں نا، تو ہمارا معاشرہ ایسا بن جائے کہ لوگ کہیں یار یہ بندہ فرشتہ ہے، یعنی یہ بندہ ہر بندے کا شکریہ ادا کر رہا ہے، یہ بندہ جو ہے یہ ہر بندے کے ساتھ ہنس کے ملتا ہے۔ ایسے لوگ نہیں ملتے آج کل۔ تو اگر ایسا معاشرہ ہم بنا لیں، خیر خواہ بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے محبت بھی کرے گا اور ہمارے تمام معاملات آسان ہو جائیں گے، مشکلات آسان ہو جائیں گی اور لوگ بھی ہم سے محبت کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائی کوشش کریں کہ تمام قسم کا جو ہے وہ، اور آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، اور کوشش کریں روزانہ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ وگرنہ ہفتے میں 2-3 دن لازمی نکالا کریں، علم سیکھا کریں۔ علم سیکھنے سے میرے بھائی ذہن وسیع ہوتا ہے۔ علم سیکھنے، اب دیکھیں آپ نے کتنی ساری باتیں سیکھی ہیں، ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی اگر اپنی زندگی میں آپ جو ہے وہ عمل کے طور پر لے آئیں نا، تو آپ کی زندگی بڑی اچھی ہو جائے گی۔ آپ علم کی باتیں سیکھیں، کسی کے ساتھ بولنا کس طرح ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، ملاقات کس طرح کرنی ہے، کسی کے گھر جانا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اگلا بندہ بیمار ہے اور ہم اس کے پاس بیٹھے ہوئے یا فون کر رہے ہیں، اس کو 20 کالیں کر دیتے ہیں۔ اسلامی آداب ہیں بھائی، 3 سے زیادہ کالز نہیں کرنی ہے آپ نے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ بجا بجا کے 3 سے زیادہ مرتبہ آپ نے دروازہ نہیں بجانا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی اور بہت سی چیزیں، بہت سے آداب اور بہت سے، آج ہم کہتے ہیں جی ہمارا بچہ ہماری عزت نہیں کر رہا۔ قرآن پڑھایا ہے بچے کو؟ ترجمے کے ساتھ کبھی قرآن پڑھایا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے نا، ان کو اف تک نہیں کہنا، مارنا، گالیاں دینا، اولڈ ایج ہاؤس کے اندر چھوڑ آنا، گھر سے نکال دینا، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ اسلام نے یہ تعلیم دے دی کہ اف کا کلمہ جو ہوتا ہے نا، بندہ جب تھک جاتا ہے کہتا ہے یار بھائی کیا پیچھے پڑ گئے یہ والد صاحب،
ٹھیک ہے، ان کو بتایا، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو بتانا پڑتا ہے یار بھائی یہ مزاج اس عمر میں آ کے بن جاتا ہے۔ بچپن میں تو بھی تو 10 مرتبہ سوال کرتا تھا، بچپن میں تو بھی تو پوچھتا تھا کہ بابا یہ کیا ہے، آپ بتاتے تھے، پھر پوچھتا تھا بابا یہ کیا ہے، پھر بتاتے تھے، پھر پوچھتا تھا بابا یہ کیا ہے۔ تو تیرے بابا تجھے اگر 10 مرتبہ ایک چیز بتاتے تھے تو آج بڑھاپے میں اگر ان کا دماغ بچپن والا ہو گیا ہے تو بھی برداشت کر، تو بھی 10 دفعہ بتا۔ اگر تو جو ہے نا بچپن میں پیشاب بستر پہ کر دیتا تھا، اگر آج تیرے والد صاحب کا تھوک جو ہے وہ نکل آتا ہے تو تجھے برا لگتا ہے، تو اپنا تجھے بچپن یاد نہیں ہے کہ کتنی دفعہ تیری ماں نے جو ہے وہ تیرے کپڑے دھوئے ہیں، کتنی دفعہ ماں نے تجھے دھویا ہے، اور کتنی دفعہ ماں نے تیرا احساس کیا ہے، اور والد جو ہے وہ کتنا تیرا احساس کرتے تھے۔ آج تجھے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات پہ تو جو ہے وہ کراہیت محسوس کر رہا ہے، اور جو ہے وہ تیرے نخرے نہیں سانس لے رہے۔ تو یہ چیزیں میرے بھائی بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ملتی ہیں۔ ایک دفعہ میں ایک جگہ پہ کھانا کھا رہا تھا، بچے بیٹھے ہوئے تھے کلاس میں، تو لیکچر میں نے ایک جگہ پہ دیا، وہاں پہ میں نے کھانا کھایا، تو کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا میرے ہاتھ آئلی تھے، پراٹھا اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں، تو آئل لگا ہوا ہے، ابھی میں بچوں سے کچھ باتیں کر رہا ہوں، اتنے میں نا ایک بچہ اٹھا، ڈسٹ بن پڑا ہوا تھا، اس نے ڈسٹ بن اٹھایا، ڈسٹ بن اٹھا کے نا لا کے اس نے ساتھ ایک پانی کا گلاس لے کے آیا، اس نے ڈسٹ بن میرے پاس رکھا، کہتا استاد یہ ہاتھ دھو لیں۔ تو میں نے نا ہاتھ آگے کیے، ہاتھ دھوئے، اس نے ڈسٹ بن میں میرے ہاتھ دھلوا دیے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے۔ تو میں نے بچوں کو کہا، میں نے کہا بچوں یہ باتیں جو ہے نا یہ کتابوں میں نہیں ملتی ہیں، یہ جو کام اس بچے نے کیا ہے نا یہ باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، اس نے اپنے کسی بڑے کو دیکھا ہے، بڑے کے ساتھ ٹائم اس نے لگایا ہے، تب اس نے یہ سیکھا ہے۔ پھر میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا ہاں بتاؤ آپ کے گھر میں ایسے کون کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے دادا ابو جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں بستر پہ، اور میرے ابو یا امی وہیں پہ ان کے ہاتھ دھلواتے ہیں۔ تو وہاں سے میں نے سیکھا ہے کہ کس طریقے سے بزرگ اگر بڑے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہیں پہ ان کے ہاتھ دھلوا سکتے ہیں ہم، یہ طریقہ اب کتابوں میں نہیں۔ تو یہ لوگوں کے ساتھ ملنے سے، بیٹھنے سے، علماء کے ساتھ بیٹھنے سے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے سے، ان کے تجربات لینے سے۔ میرے بھائی سارا دن موبائل نہ چلایا کریں، بلکہ کچھ ٹائم نکالا کریں کہ یار آج نا مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھنا ہے اور پوچھنا ہے کہ آج سارا دن وہ کیا کر کے آئے، آج سارا دن انہوں نے سیکھا کیا ہے، آج کون کون سے تجربات ہیں، وہ اپنی زندگی کے تجربات بچوں کو بتائیں، ان سے پوچھیں بیٹا آپ نے آج کیا کیا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہمیں جو ہے وہ بہت آگے لے کر جا سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں محبت، الفت، پیار اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اور ایک دوسرے کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے والا مسلمان بنائے، کبھی بھی ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ لغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله